السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابراہیم جمالی اور روحان بن شب صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج وینسڈے کا دن ہے، اور ہم یہاں اسلام چینل اردو پر آپ کی خدمت میں وہی پروگرام، آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام آؤ بات کریں، اس کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور دسمبر کا مہینہ ہے۔ دسمبر کا مہینہ آپ کو یقیناً اس کا اندازہ ہوتا ہوگا، سردیوں کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار برف باری، اسنو جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور یہ دسمبر کا مہینہ اور بہت سارے دیگر حوالوں سے ایک خصوصیت کا حامل ہوتا ہے۔ راتیں جو ہیں وہ لمبی ہو جاتی ہیں، دن جو ہیں وہ سکڑ کر بالکل انتہائی مختصر ہو جاتے ہیں، اور گھروں میں فیملی ٹائم، اور جس کو کہنا چاہیے کہ جو ایک سوشل ٹائم ہے، اس کے اندر خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی میں بالخصوص یہ جو پوری یورپین، جو ویسٹرن جو ورلڈ ہے، اس کے اندر سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ سیلیبریشن کرسمس کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ میں نیو ایئر کا جو سیزن جو ایک اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ایک اکٹھی ایک سیلیبریشن جو پورے سال بھر سے جس کا بہت سارے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے، وہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں اور مختلف حوالوں سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج اسی کے حوالے سے ہم تھوڑا سا آج کچھ بات چیت جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کرسمس اور ہمارا رویہ، صحیح غلط یا کوئی درمیان کا راستہ۔ اب اس میں جو آج کا یہ جو موضوع ہے، اس میں ہم یہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ایک کبھی کبھار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ افراط اور تفریط، کوئی دو ایکسٹریمز جو ہیں وہ اس کو پکڑنا جو ہے وہ نسبتاً آسان ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی درمیان کا راستہ جو ہے وہ نکالنے کے بجائے کبھی ہم بالکل ایک جو لوگ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کو منا رہے ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ایک اپنی رائے جو ہے وہ قائم کر لیتے ہیں، یا بالکل اس کے اندر اس حد تک جو ہے وہ خود بھی انوالو ہو جاتے ہیں کہ اپنا تشخص جو ہے وہ شاید اس کے اوپر بھی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک دھندلا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر کوئی درمیان کا راستہ ہے، یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک کہاں کن چیزوں کے اندر انوالو ہونا چاہیے، انگیج ہونا چاہیے، اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے اوپر بھی آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کرسمس اور ہمارا رویہ، ہم سے مراد ہم پاکستانی، ہم جو مسلمان ہیں، بالخصوص یورپ کے اندر رہنے والے مسلمان، ان کے حوالے سے ہم یہ آج بات چیت کرنے کے لیے جانا ہے۔ روحان، آپ ریموٹلی موجود ہیں، ویلکم، خوش آمدید۔ بالکل، بہت شکریہ ابراہیم، میں ریموٹ کنٹرول پہ موجود ہوں آج، میں سمجھے آپ کے اس حوالے سے یہاں پہ ریموٹلی، کیونکہ لاک ڈاؤن لندن میں ٹیئر 3 دوبارہ ہو چکا ہے، تو ہمارے آفیسز بند کر دیے گئے، میں کہا چلیں بھئی پھر دوبارہ ریموٹلی سلسلے کا آغاز کیا جائے۔ لیکن آج کا ایک یہ جو موضوع ہے، یہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ یہ انتہائی ایک وقت کی اہمیت بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں، مسلمانوں کے اندر، پاکستانیوں کے اندر، اسلام چینل کے دیکھنے والوں میں کافی شبہات لوگوں کے ذہنوں میں ہے، ہر طرف سوالات ہیں، شبہات ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ بات چیت کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ اس کی طرف جب بھی بات چیت کبھی شروع ہوتی ہے تو جیسا آپ نے تذکرہ کیا کہ وہ شدت پسندی کا رخ اختیار کر جاتی ہے، کہ جس پہ بالکل شکر بند جسے کہتے ہیں کہ وہ بات چیت ہوتی ہے کہ جی یا تو حلال یا تو حرام، اس کے بیچ کا کوئی ایسا ایک سمجھیں کہ ایک ڈائلاگ نہیں ہو پاتا ہے، اس پہ کوئی ڈسکورس نہیں ہے، اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کر پاتے لوگ، اور سمجھا یہی جاتا ہے کہ جی یا تو ایک ایکسٹریم صحیح ہے یا دوسری ایکسٹریم صحیح ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اور یہ صرف نہ کہ سمجھیں کہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ جس معاشرے میں خصوصاً ہم لوگ رہتے ہیں، مغربی معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر، یہاں پہ اس کی ترویج کی جاتی ہے، بڑے پیمانے پہ منایا جاتا ہے، بچے خصوصاً اس سے کافی انفلوئنس ہوتے ہیں، اور جو سوالات پھر بچے اٹھاتے ہیں جو معاشرے میں ذہنوں میں جنم لیتے ہیں، اگر ان کے جواب میں ڈھونڈا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے ان کے جواب کی نشاندہی نہ کی جائے تو پھر سمجھیں کہ کنفیوژن بڑھتا چلا جاتا ہے اس حوالے سے۔ یہ جو میرے خیال میں آج کے پروگرام میں اس حوالے سے انتہا اہم ہوگا کہ لوگوں کو آگے بڑھ کے اپنی رائے کا بھی اظہار کرنا چاہیے، اپنے سوالات بھی اٹھانے چاہیے، اور اپنے ذہن میں جو ان کے حوالے اس حوالے سے ہو کہ اس تہوار کو منانا صحیح یا غلط کے درمیان کی اس میں کوئی راہ ہو سکتی ہے، اس میں ضرور اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جب بات چیت ہوگی، یہ گتھیاں سلجھیں گی، یہ چیزیں سامنے آئیں گی، تو ہمارے پاس ایسے میرے خیال میں راستے سامنے آتے چلے جائیں گے کہ جس کے اندر سب کی بہتری ہوگی۔ تو جی یہ یقیناً۔ اچھا دیکھیں، اس میں اس کے جو ہے نا مختلف اسپیکٹس ہیں۔ ایک تو ہم یہ کہہ لیں کہ ایک ریلیجیس اسپیکٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کرسمس کا جو ایک اپنا تہوار ہے، اس کا ریلیجن کے ساتھ ڈائریکٹلی اب آج کے ایک موجودہ دنیا کے اندر جو ہے وہ کتنا لنک ہے،
یا ایک یہ کلچر اور جو ایک سوشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ محض بن کے رہ گئی ہے. تو ایک سوشل اسپیکٹ اگر ہم دیکھ لیں یا کلچرل اسپیکٹ اس کو کہہ لیں, ایک دوسرا جو ہے ریلیجیس, اور تیسرا جو ایک اسپیکٹ ہے وہ اس کا ایک کمرشل اسپیکٹ ہے. اور وہ اسپیکٹ کبھی کبھار ایسے محسوس ہوتا ہے کہ باقی سارے اسپیکٹس کے اوپر باقی جو سارے اس کے دیکھنے کے اینگل ہیں ان سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ایک حاوی ہو جاتا ہے. ایک ملٹی بلین ڈالر کی جو ایک وہ انٹرنیشنل گلوبل ایک یہ مارکیٹ ہے, اکانومی ہے کرسمس کے حوالے سے. اور مطلب آپ گوشت اور چکن اور پڈنگ اور اس سے لے کر اور پہننے کے کپڑے اور چیریٹی تک جو ہے وہ ہر چیز اس کے اندر جو ایک مطلب جس کو کہنا چاہیے کہ ایک برانڈ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اور وہ ایک ملٹی بلین ڈالر کی جو ہے وہ صورت اختیار کر گئی ہے دنیا کے مختلف حصوں میں. یہ اسی حوالے سے اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہوتی ہے, بجٹنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر ہائرنگ ہوتی ہے, اس کے اوپر جو ساری ریسرچ کی جاتی ہے, اور اس کے اوپر جو ایک کنزیومر کسٹمر جو ٹرینڈ ہے اس کے حوالے سے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر مختلف پروڈکٹس جو ہیں وہ لانچ کی جا رہی ہوتی ہے. پھر جو کلر اسکیمنگ ہیں, جو تھیمز ہیں, اور جو برانڈ اویئرنیس کا جو پورا کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کے ساتھ میرے خیال ہے مجھ سے زیادہ آپ مارکیٹنگ کے جو ہے وہ ایکسپرٹ ہیں, تو اس حوالے سے بھی ہم بات چیت کر لیتے ہیں. مگر یہ جو کبھی کبھار ہم دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے ایک ہمارے اپنے اندر ایک کبھی کبھار ایک ریلیجیس جو اس کا جو ایک اسپیکٹ ہے اس کو ایک حد تک اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم کے اوپر لے جایا جاتا ہے. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس حد تک جو ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ہیپی کرسمس, کوئی میری کرسمس اگر تمہیں کہہ دے تو تم نے جو ہے وہ بالکل اس کو مطلب آپ اپنے جو انوائرمنٹ جو ارد گرد کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس سے بالکل لاتعلق ہونے کی ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو عملاً اور جو فطرتاً شاید ممکن نہیں ہوتا ہے. اور اس کے اندر ایک جو درمیان کا راستہ ہے کبھی کبھار ہم وہ نکالنے کے بجائے بالکل ایک ایکسٹریم جو ہے وہ ورژن تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی ایک اپنا جو ہے وہ کیا مشاہدہ نظر آتا ہے؟ ورک پلیسز کے اوپر کرسمس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, پھر اس میں اسکولز میں, کالجز کے اندر, بالخصوص اسکول کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے گرد و نواح کے اندر, اپنے جو کمیونٹی میں, نیبرہڈ کے اندر آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو کس حد تک انگیج ہونا چاہیے, کس حد تک جو ہے وہ کسی دوسرے کی خوشی کو جو ہے آپ خوشی کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے اس کو آپ کریں, یا یہ کہ اس کے اندر اس حد تک رنگ جایا جائے کہ آپ اپنا جو تشخص ہے وہ کھونے کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں؟ وہ بالکل میرے خیال میں ابراہیم بھائی جو بنیادی بات آپ نے شروع میں کی نا, وہی میرے خیال میں اس پورے سمجھیں کہ اس ڈسکورس کا, اس نیریٹو کی جڑ ہے. کسی بھی قوم کے اندر, کسی بھی جگہ کے اوپر تہوار جو منائے جاتے ہیں ان کی کیٹیگرائزیشن سب سے اہم ہے. کئی جگہ پہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ کئی تہوار ایسے ہیں کہ جو مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, کہ جس کے اندر آپ عید کا تہوار کہہ لیں کہ وہ بالکل مخصوص ایک مذہب کے ساتھ جڑا ہوا تہوار ہے. مڈل ایسٹ میں اس کا نظر اور اس کا انداز بالکل الگ ہے کیونکہ وہاں کے وہ کلچر میں شامل ہو چکا ہے. کئی تہوار ہیں کہ جو ہسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کسی قوم کا آزادی کا دن کا جو تہوار ہے وہ اس کی تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. کئی تہوار ہیں جو موسموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جیسے جب نوروز ایران کے اندر منایا جاتا ہے تو وہ بہار کی آمد کے ایک جشن کے طور کے اوپر تہوار منایا جاتا ہے. اور کئی تہوار ہیں کہ جن کا در حقیقت ان کا جو سمجھیں کہ جو تعلق ہوتا ہے وہ رہن سہن اور کلچر اور معاشرے کی ایک شناخت کے طور کے اوپر ہوتا چلا جاتا ہے. ان تہواروں کو کمرشلائز کیا جاتا ہے مختلف اندازوں سے, جیسے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ پچھلی کئی دہائیوں سے تو خصوصاً ہر تہوار کو, چاہے وہ ریلیجیس ہو, چاہے وہ موسم سے جڑا ہوا ہو, چاہے وہ کسی قومی شناخت سے یا ہسٹوریکل اس سے جڑا ہوا ہو, اس کو مٹیریلسٹک انداز سے کمرشلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کا بہترین نمونہ اب کرسمس بن چکا ہے, کیونکہ کرسمس کے اندر کسی بھی صورت کے اندر مذہبی پہلو شاید اب بہت پیچھے جا چکا ہے, لیکن جو پہلو واضح ہو چکا ہے وہ اس کا ایک کنزیومر ایک کانسیپٹ ہے, اس کا معاشرے کے اندر ایک بینائن سے ایک سمجھے کہ ریلیجیس کانسیپٹ کے طور کے اوپر رہ گیا. لیکن اصل حقیقت یہ رہ گئی ہے کہ اب یہ کلچر اور سوشل ہالیڈیز کے طور کے اوپر, تہوار کے طور کے اوپر منایا جاتا ہے. کئی جگہوں پہ مطلب لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کرسمس کس سمجھے کہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ سانٹا آتا ہے, شاپنگ ہوتی ہے, باکسنگ ڈے ہوتا ہے, چھٹیاں ہوتی ہیں, برف پڑتی ہے, اس لیے بڑا اچھا یہ ایک پیریڈ ہو جاتا ہے. اور اس میں وہی جو آپ نے بات کی کہ پھر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی شناخت کس حد تک اس پورے معاشرے کے اندر قائم رکھ سکتے ہیں, کہاں ہم
ڈیسائیڈ اور ڈیفائن کریں گے کہ کہاں ہمارے ریلیجیس تہوار معاشرتی تہواروں سے ڈفرینٹ ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جس معاشرے کے اندر رہتے ہو وہاں پہ آپ اپنا ایک ببل بنا لیں اور کہیں کہ جی میرا ریلیجن اور میرا معاشرہ وہ ایک دوسرے سے بالکل میچ نہیں کریں گے. جو میرا ریلیجیس لائف ہے وہ بالکل الگ چلے گی, میری معاشرتی لائف بالکل الگ چلے گی. اس معاشرے کے اندر آپ ایگزسٹ کرنا, اس معاشرے کے اندر آپ چل پھر رہے ہیں. اس معاشرے کے لوگ اگر کوئی ایک معاشرتی تہوار منا رہے ہیں کہ جس میں ہم جانتے ہیں کہ مذہبی عنصر بہت کم ہو گیا, تو اس کے اوپر بالکل ایکسٹریم ایک رائے کو اختیار کر لینا میرے خیال میں تو غلط ہوگا. جیسے اچھا, اس میں دیکھیں روحان, جو بات آپ نے کہی ہے نا یہ بہت ایک اہم ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو عید کا کانسیپٹ ہے, یا آپ اس کو تھوڑا سا اور اگر تھوڑا سا ہم جنرلائز کریں تو جو مسلم معاشروں کے اندر جو عید کا جو کانسیپٹ اور اس کا جو سیلیبریشن کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں ذرا مختلف نظر آتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر ہم یورپ کے مختلف حصوں میں جو لوگ مسلمان جو ہے وہ عید منا رہے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر جو ہے نا وہ جذبہ نظر آتا ہے. اچھا, یہی تقریباً صورتحال آپ کو نظر آئے گی اگر آپ اس کو وائس ورثہ کر لیں کہ جو مسلم اکثریتی جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر, ان ممالک کے اندر جو کرسچین جو مسیحی آبادیاں ہیں وہ وہاں پر جو کرسمس منا رہے ہوتے ہیں, سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کو اس کے اندر جو ریلیجیس ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ فوکس نظر آتا ہے. اور اس کا جو کرسمس کا جو آغاز ہو رہا ہوتا ہے وہ سروسز سے ہو رہا ہوتا ہے, وہ ان کی جو ریلیجیس جو دعائیں ہیں اور جو چرچز ہیں اور جو وہاں سے ان کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے. مگر یہاں ایک اوور آل یورپ کے اندر تو اب ایک بڑی میجورٹی ایسی ہے کہ اب چونکہ اس کا چرچ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے, اور جو رہا ساتھ تھا وہ بھی کرونا وائرس نے بھی بالکل جو ہے وہ ختم کر دیا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کسی کو اگر میری کرسمس کہہ رہے ہوں, اگر آپ کسی کو جو ہے وہ ہیپی کرسمس کہہ رہے ہوں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ جی آپ کا جو تہوار ہے وہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کی خوشیاں جو ہیں اس کے اندر ہم کوئی ایک کارڈ دے کر شریک ہونا چاہتے ہیں یا ان کو ایک چاکلیٹ کا باکس دے کر اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں ان ملکوں کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا ایک جو اچھا امیج ہے, جو دوستانہ امیج ہے اپنے نیبرہڈ کے اندر, وہ بنانے کے لیے اگر اس طریقے کے کچھ چیزیں میں کہ جس میں وہ یہ فیل کریں کہ ہاں جی اگر وہ ہمارے تہواروں میں ہمیں جو کہتے ہیں کہ ہیپی عید اور اس کے اندر اگر شریک ہو سکتے ہیں تو ہم ان کو اس طریقے سے اگر وش کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بہت زیادہ آپ کو کیا مذائقہ تو نظر نہیں آتا؟ میں بھی بالکل صحیح بات ہے. کسی بھی تہوار کو منانا اور کسی بھی تہوار کے منانے والوں کی خوشی میں شامل ہونا شریک ہو بہت جانا. بڑا فرق ہے. اس میں بہت بڑا فرق ہے. مطلب آپ اگر کرسمس کو منا نہیں رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جو منا رہے ہیں آپ اس کو بھی کہیں کہ بھائی تم جہنم میں جا رہے ہو, سیدھا تم ابھی اگلی فلائٹس پکڑ کے سیدھا چلے جاؤ گے وہاں پہ. اور یہ ڈسٹنکشن اسی وقت قائم ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو اپنی شناخت پہ بھروسہ ہو اور اپنی شناخت پتہ ہو. آپ کو پتا ہو کہ میرے اپنے مذہبی تہوار کون سے ہیں, میرے اپنے ایسے کون سے تہوار ہیں کہ جن کو ہم خود مناتے ہیں یا ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کون سے ایسے تہوار ہیں کہ جو معاشرے میں منائے جا رہے ہیں, خوشی کے طور کے اوپر منائے جا رہے ہیں, جس میں دوسرے لوگ حصہ لیتے ہیں اور میں ان کو مبارکباد دے سکتا ہوں کہ بھئی آپ کے تہوار ہے, آپ کو مبارک ہو, آپ کی خوشی کا ایک موقع ہے, آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ ریلیجیس میں اس میں کنسیپٹ میں ہو یا کسی اور بھی انداز کے اندر ہو, آپ کو مبارک ہو. اور یہ دیکھیں یہ ہر سال ابھی جو پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ کرسمس تو اب اتنا بڑا ایک کلچرل سمجھیں کہ تہوار بن چکا ہے لوگوں کے لیے کہ اس میں اگر آپ ڈسٹنکشن لگا دیں اور کہیں کہ نہیں جی اگر ہیپی کرسمس کہہ دیا, میری کرسمس کہہ دیا تو چلو جی ختم ہو گیا سب کچھ, دوبارہ سے کلمہ شلمہ پڑھو پھر سے دوبارہ چیزیں ہو جائیں. نہیں وہ تو اس سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں تمہارا نکاح وکاح جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے, وہ اب آپ کو شادی وادی دوبارہ کرنی پڑے گی. ایمان تو پھر جو ہے تھوڑی مضبوط چیز ہے, نکاح زیادہ خطرناک ہے, وہ جلدی ٹوٹ جاتا ہے ویسے بھی. تو یہ واقعی میں آپ سے یہ سوچنے والی بات ہے کہ آپ کو اس معاشرے کے اندر جب آپ رہ رہے ہیں, اس معاشرے کے لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں, آپ کو وہ برجز بنانا پڑیں گے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر کم سے کم انسانیت کے لیول پہ سب کے اوپر ایک سمجھ یونیفارم ان کا انٹریکشن ہو, لوگوں کی بات چیت ہو, دوستانہ ماحول ہو. اس لیول کو قائم کرنے کے لیے اس کے دیکھیں اس کا ایک ہم تو صرف ریلیجیس پہلو سے جو بات کر رہے تھے کہ اس سے سوچتے ہیں, لیکن اس کو معاشرے کے طور پہ سوچیں کہ کئی فیملیز کے اندر اس کا ریلیجیس پہلو سے زیادہ فیملی اورینٹیڈ اس کا بالکل ایسا ہی ہے. فیملی قریب آتی ہے, ساری فیملی پوری دنیا میں جہاں سے بھی ہوتے ہیں لوگ کرسمس منانے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. تو یہ جو ایک فیملی اورینٹیشن اس کے ساتھ سسٹم ہے
اس کو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو انکریج کر رہے ہیں، اپنے جتنے دوست احباب ہیں، آفس میں کام کرنے والے آپ کے ساتھ کے جتنے افراد ہوتے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ہالیڈے سیزن مبارک ہو، آپ کو، آپ کا جو ایک پورا سمجھے کہ آخری دور کرسمس کا ہے، اس کے آپ کو خوشیاں جو ہوں نصیب ہوں، اور سمجھے کہ آپ کے لیے آسانی کے ساتھ گزرتا چلا جائے. تو ان چیزوں کو میرے خیال میں کہ ایک اس حوالے سے ایک سمجھے کہ وہی جو معتدل راہ کی بات کریں، اعتدال کی راہ کی بات کریں، کہ بجائے اس کے کہ آپ اس کو تاریخاً، بجائے اس کے کہ آپ بھی اپنے گھر کے اندر کرسمس کے حوالے سے سیلیبریشن جو ہے بالکل شروع کر دیں، وہی روایات اپنانا شروع کر دیں، وہی انداز اپنانا شروع کر دیں، یا پھر دوسرا آپ یہ رکھیں کہ جی کرسمس سے دور ایسے بھاگیں کہ کہیں کہ جی یہ تو منانے والا، کہنے والا، کرنے والا سب جہنم کے اندر جا رہے ہیں. اس کے درمیان کی راہ رکھنی چاہیے، آپ کو دیکھنا چاہیے. اور دیکھیں اس سے بڑھ کے بھی کسی بھی سمجھیں کہ اگر ہم اس حوالے سے مذہبی اینگل سے بھی اگر آپ سوچیں، اپنے نیبرز کے ساتھ تعلقات کو رکھنا، اپنے معاشرے کے اندر اچھے تعلقات رکھنا، لوگوں سے رہن سہن رکھنا، سلام دعا رکھنا، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا، ان کی خوشی یہ میں شریک ہونا، ان کے غموں کے اندر جو ہے وہ ان کے دکھوں کو جو ہے وہ شیئر کرنا. میرے خیال ہے یہ ساری کی ساری جو بنیادی اخلاقیات اور بنیادی جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اپنی جو سیرت ہے اور جو آپ کی ایک اپنی جو پوری لائف ہے، اس سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس حوالے سے مذہبی ایک جو فریڈم کا جو کانسیپٹ آپ نے دیا تھا، وہ اس کے اندر اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ جتنی اگر کوئی ایک مسلمانوں کا ایک معاشرہ ہے، کوئی ایک اسلامی معاشرہ اگر تشکیل میں آتا ہے، تو اس کے اندر جتنی اقلیتیں ہیں ان کو پوری مکمل جو ہے وہ آزادی ہوگی، اور ان کی جو خوشیاں ہیں وہ اپنی خوشیاں پورے طور پر سیلیبریٹ کریں گے. ناظرین، اس گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں. فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں، اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ کی اپنی ایکسٹینڈڈ فیملیز، جو بچے، اور کس حد تک وہ کس طریقے سے شریک ہوتے ہیں، اور اس کے اندر آپ کیسے ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے گائیڈ کیا خاص طور پر، اور آج اب وہ اگلی جو آنے والی جنریشن ہے اس کو کس حد تک مطلب ایک دو ایکسٹریمز جو ہیں اس کے درمیان میں رکھنے کی کس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ ہمارے ساتھ بالکل شریک ہو سکتے ہیں. کرسمس اور ہمارا رویہ، صحیح، غلط اور درمیان کا جو راستہ ہے، اس کے اوپر ہم بات چیت کرنا چاہتے. روحان، جو مسلم معاشروں کی ہم بات چیت کر رہے تھے نا، اس میں میں نے تو یہ وٹنس کیا ہے، نہ صرف پاکستان کے اندر، پاکستان میں ایک اوور آل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ایک بہت ریجڈ جو ہے وہ مذہبی معاشرہ جو ہے وہ، خاص طور پر جو مذہب کے اوپر جو لوگ عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو مذہبی جو گروہ ہیں، ان میں بھی ایک بڑی تعداد اس طریقے کی موجود ہے کہ جب کرسمس کا جو ٹائم آتا ہے خاص طور پر، تو ان کے جو غریب لوگ ہیں ان کو کپڑے دینا، راشن دینا، ان کی خوشیاں، تاکہ وہ اپنے طور پر، ان کی یہ عید ہے، ان کی ایک فیسٹیول ہے، اس کے اندر شریک ہوتے ہیں. پھر بہت سارے اس طریقے کے مظاہرے میں نے دیکھے، بلکہ یقیناً آپ نے بھی، نہ صرف پاکستان میں، دنیا کے مختلف حصوں کے اندر، کہ جہاں جہاں یہ کرسمس سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی ہے وہاں پر ان کو کیک اور فوڈ اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی خوشیوں کو اچھی طریقے سے سیلیبریٹ کر سکیں. اچھا، اس کا ایک جو بالکل جو دوسرا ایکسٹریم اینگل جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جی جو اس کے اندر اس نے حصہ لے لیا، اس کی بھی شناخت جو ہے وہ اس طریقے سے ہو گئی، وہ اس کی مشابہت ہو گئی، وہ اس طریقے کے اس حد تک جو ہے وہ. اور پھر چلیں وہ تو خیر ہم ایک پاکستان کے حوالے سے، مسلم معاشروں کے حوالے سے، یہاں جو ہماری یہ جو جنریشن ہے، اس جنریشن کو ہم کس اس حوالے سے ایک کنفیوژن کا شکار کیے بغیر، ٹھیک ہے، ایک کلیئر گائیڈ لائن جو ہے وہ کیا دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت ایک اہم چیز ہے، اور آج شاید اگر ہم آج یہ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو آئندہ آنے والی جو ہماری جنریشنز ہیں وہ جنریشن اسی کنفیوژن کا شکار رہیں گی. تو آپ ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں. فون لائنز جو ہیں وہ اوپن ہیں. پہلے کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ جی آپ کون بول رہے ہیں؟ محمد ابراہیم جمالی. جی میں بالکل محمد ابراہیم جمالی بات کر رہا ہوں. جی بات کیجیے آپ. یہ میری بات یہ ہے سر کہ یہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مسلمانوں سے؟ جی ہم جو پاکستانی جو اردو اسپیکنگ یہاں اسلام چینل اردو کا جو ویور ہے اس سے بات کر رہے ہیں. اچھا، آپ بات کر رہے ہیں میرے بھائی
تو آپ کو یہ پروگرام پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں کہ ہمیں 60 سال ہو گئے ملک میں, تو ہمیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا چاہیے, مگر ہم نہیں ہوتے. تو آپ کیا کریں گے؟ یہ اپنا دماغ بھی خراب کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا مسلمان, میں بھی مسلمان ہوں, ہمیں پیسہ چاہیے, ہمیں اور کوئی رشتہ نہیں چاہیے ہمیں. تو ہماری حالت بھی دیکھ لیں. میرا نام فضا حسین ہے سر. تو میں نے یہ ایک لیٹر آیا میری طرف سے, یہ آرمی کی طرف سے, ان کی کوئی ٹرسٹ ہے, تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ یہ 29 پاؤنڈ 19 پاؤنڈ 9 پاؤنڈ. تو میں نے ان کو 10 پاؤنڈ بھیجے. تو انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے لیٹر لکھا. تو یہ تو 10 پینیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ اچھا چلیں, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا جو میسیج ہے وہ میسیج بالکل ہم سمجھ گئے, اور آپ بہت بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے ہیں. روحان بھائی بہت کلیئر میسیج ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کے گرد و پیش میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے بخوبی جو ہے وہ آگاہ رہنا چاہیے, اور اس کے اندر جس حد تک شریک ہونا چاہیے وہاں شریک ہونا چاہیے. بالکل مطلب آپ اپنی مادی دوڑ کے اندر اس حد تک وہ انگیج نہ ہو جائیں کہ آپ بھول جائیں. اچھا فضا صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. دوسرے کالرز بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں, اپنی ٹیلی فون کے ذریعے آپ اپنی رائے کا جو ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں. روحان بھائی اس کی بہت زیادہ ضرورت جو ہے وہ اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ شاید گزشتہ کوئی 5 سال پہلے بھی شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی جتنی ضرورت آج موجود ہے, کیونکہ یہ جو ٹیکنالوجی واٹس ایپ اور فیس بک اور یہ جو موبائل فون اور انٹرنیٹ اب ہر کسی کے ہاتھ کے اندر موجود ہے نا, تو اس میں یہ جو ایکسٹریم جو ورژنز ہوتے ہیں عام طور پر وہ زیادہ پاپولر جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ایک طرف کے ہوں چاہے وہ دوسری طرف کے ہوں, ٹھیک ہے. اور اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے ایک صحیح اور جو غلط اور اس کے درمیان ایک جو اچھی درمیان کی جو راہ ہے, معتدل جو اعتدال کی راہ ہے, اس کو اختیار کرنے میں خاصی کنفیوژن ہوتی ہے. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس کے بعد روحان بھائی آپ کی طرف چلتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جمال صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. محمود صاحب آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ٹاپک ہے نا وہ جس کی ضرورت ہے وہ لے کے آتے ہیں. بہت شکریہ. باقی سارا دن لگے رہتے ہیں لوگ یہاں اور باتیں کرنے والے, لیکن آپ ماشاءاللہ ٹاپک کو صحیح لے کے آتے ہیں. آج کا جو ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے یہ جو ہے نا یہ ہے کہ میں یہاں مجھے ہو گئے ہیں کوئی اوور 55 ایئرس. ہمارے پہلے 15-20 سال بڑے اچھے گزرے, کیونکہ ہم جب آئے تھے ہم پیکج لے کے آئے تھے. انگلینڈ جائیں گے, ان کے آ کے ان کے ساتھ انٹیگریٹ ہوں گے, ان کے ساتھ آ کے کام کریں گے. پیسے یہاں سے ہمیں کوئی انہوں نے ہمیں نہیں دیا, ہمیں ہر سہولت ملی, سب کچھ ملا. اور وہ اس زمانے کے آئے ہوئے لوگوں نے مارگیج پہ گھر لیے, اور 99% نے گھر لیے, وہ مارگیج پہ لیے گھر. اس کے بعد ہمارے یہ مولانا حضرات نے آگے جب دیکھا کہ ہمارے پاس پیسے آ گئے, لوگوں کے پاس گھر ہیں, کاریں ہیں, یہ ہیں وہ ہے, جب ہم بسوں میں سفر کرتے تھے یہ کوئی ہمارے قریب نہیں تھا. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی نماز جب ہم پڑھی ہے تو ہمارے پاس امام نہیں تھا نماز پڑھانے کے لیے, عید کی نماز. تو جب یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے آ کے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اچھا محمود صاحب میں بالکل بریک کی طرف جو ہے میں جا رہا ہوں, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بریک کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کریں, کیونکہ آج کا یہ جو ٹاپک ہے کرسمس اور ہمارا رویہ, بالخصوص ہم اسی طریقے کی جو آپ کے اپنے جو مشاہدات ہیں یہاں اس معاشرے میں رہتے ہوئے, اور کہاں کیا چیزیں جو ہیں وہ غلط ہو رہی ہیں, کن چیزوں کا جو ہے وہ ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم اس کے اوپر بات نہیں کریں گے تو اس کا ایک اوور آل نقصان جو ہے وہ ہماری اپنی ہی کمیونٹی کو ہوگا, اور اس معاشرے میں
مختلف فورسز اس طریقے کی موجود ہیں، مختلف قوتیں اس طریقے سے موجود ہیں کہ جو ہم باقی یورپ کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو سائیڈ لائن کیا جائے، ڈس انٹیگریٹ کیا جائے، معاشرے کے اوپر برڈن جو ہے وہ اس کو پورٹری کیا جائے. تو اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. بریک کے بعد چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین کرام. پروگرام آؤ بات کریں کے ساتھ روحان بن شمس ابراہیم جمالی صاحب یہاں پہ موجود ہیں. کرسمس کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. اس کے حوالے سے صحیح غلط یا ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ کافی لوگوں کی اپنے آراء کا اظہار کیا. آپ لوگوں نے کال کر کے بتایا ہے کہ کیسے ہسٹوریکلی جو یہاں پہ کئی لوگ کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں، کیسے انہوں نے تغیر دیکھا ہے، کیسے چینجز دیکھے ہیں. محمود صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ابراہیم بھائی اور میں نے بات چیت کی کہ کیسے کچھ تہواروں کا اثر و رسوخ ہماری زندگیوں کے اوپر ایسا ہو جاتا ہے کہ اپنی شناخت بھی ہم آخر کار کو شاید بھول جاتے ہیں. تو ایک اعتدال کا راستہ، ایک ایسا معتدل رویہ کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی شناخت قائم رکھ سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کے اندر اس اعزاز کے ساتھ اس سمجھیں کہ اس آئیڈینٹی کو ٹرانسفر کیا جا سکے کہ ہماری اپنی شناخت کیا ہے اور معاشرے میں ہونے والے کسی بھی تغیر کا، تہوار کا، کسی بھی سمجھیں کہ سلسلے کا ہمارے اپنے اوپر اثر کیا ہونا چاہیے. آپ کی رائے کا ہمیں بھی انتظار رہے گا. کالز کا بڑا اچھا لگتا ہے کہ کئی مختلف آراء سامنے آتی ہیں. اور آؤ بات کریں کہ جو محفل ہے اس جمتی ہی اسی وقت ہے جب آپ لوگوں کی کالز آتی ہیں اور بات چیت ہوتی ہے اور سامنے چیزیں رہتی ہیں. ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ محمود صاحب جی روحان جی ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میں واپس آ گیا جناب. جی محمود صاحب آپ کیا آپ کا کیا جو درمیان میں بات آپ کی جو ہے وہ انٹرپٹ ہو گئی تھی، بریک کے اوپر جانا تھا ہمیں، تو آپ اپنی بات کنٹینیو یہاں ہم آئے ہوئے ہیں. ان کی پوری جو سیلیبریشن جو نا ان کے ساتھ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے اور ان کی پوری سیلیبریشن حصہ لینا چاہیے. یہ ہمیں ہمارے مذہب میں یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کی خوشیوں میں شریک نہیں ہونا. خوشیوں میں شریک ہونا بڑا ضروری ہے، لیکن اس میں دوسری بات ہے کہ اگر یہ جو حضرات جو ہمیں منع کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، حرام ہے. پہلے 10-15 سال میں آپ کو بتا رہا تھا بڑا ہمارے آرام سے گزرے. ہم انٹیگریٹ ہوئے ان کے ساتھ. میرے ہمسائے گورے تھے، وہ جب میں ان کو کارڈ چھوڑتا تھا تو وہ آ کے نوک کر کے مجھے انوائٹ کرتے تھے کہ کرسمس ڈنر آپ نے ہمارے گھر میں کھانا ہے. تو ہم جاتے تھے ان کے ساتھ ملتے تھے. اب آج کل کے بچے جو ہیں وہ بھی ہے، جو بچے میرے گرینڈ چلڈرن ہیں وہ ساروں نے کرسمس ٹری گھر میں لگائے ہوئے ہیں. دوستوں کو کارڈ دیتے ہیں، کارڈ لیتے ہیں، ٹیچرس کو دیتے ہیں. یہ کرنا چاہیے، زندہ قوموں کی نشانی ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ وہ ہے، یہ آ کے انہوں نے تنگ کیا ہے لوگوں کو اور کچھ کیا نہیں. اب مارگیج جو ہے نا یہ مارگیج جو ہے نا. اچھا محمود صاحب مارگیج کے اوپر کسی وقت دوبارہ ہم بات چیت کریں گے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک تو اینگل جو ہے نا وہ یہ ہو گیا. دوسرا اینگل جب آپ کے ہاں مثال کے طور پر عید کی جو سیلیبریشن ہوتی ہیں، اس عید کی سیلیبریشن میں آپ کو رسپانس وارم ایک ویلکم جو ہے وہ دوسری طرف سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ ہم ملتا ہے. اگر ہم انوائٹ کریں ان کو تو وہ آتے ہیں گورے ہمارے پاس. میرے جو نیبرز ہیں وہ میرے عید کو ہو تو میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں تو وہ آتے ہی ہوں. تو نہیں کر سکتا بالکل. اچھا اس سے آپ کا ایک اپنا جو آپ کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے، آپ نے یہاں 55 سال جو ہے وہ گزارے ہیں، ایک بہت ایک طویل مطلب عمر کا ایک زیادہ حصہ جو ہے وہیں گزارا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرسنل جو ریلیشن شپ ہے آپ کا اس طریقے کے لوگوں کے ساتھ، تو ان کے اندر جو مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے میں ہیلپ فل ہوتا ہے یا اس سے یہ جو ایک نیگیٹو جو ایک بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ باتیں پہلے نہیں تھی. یہ جب سے بم پھٹنے شروع ہوئے، اس نے جیکٹ پہن کے مار دیا، پاکستان میں ہو گئے، یہاں ہو گئے، اس کے بعد چینج ہوئے یہ لوگ. پہلے نہیں چاہیے. پہلے یہ ان کے ویلکم کرتے ہیں سب کو. ہیٹڈ تو یہ ہے، یہ جو ہے نا ریسزم ہے نا، یہ تو دنیا کے ہر کونے میں ہے. یقیناً ہے. پاکستان میں تو ریسزم جو ہے نا وہ شیعہ سنی کا ہے. نہیں ہر جگہ ہے. جی مختلف حوالوں سے موجود ہے. یہ نیچر ہے، یہ نیچر ہے، اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. میں جو پاکستانی جو بندہ ہے جو اس کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں وہ گورے کی میں نہیں کرتا. اس لیے میں کہتا ہوں یار یہ گورا یہ اپنا بندہ ہے.
میں کبھی کو جب ہائر کرتا تھا میرے پاس ڈرائیور کام کرتے تھے تو میں پریفر کرتا تھا کہ ہمارے اپنے ڈرائیور لگاؤں. تو یہ ریسزم ہے, ہم سب جگہ پہ ہے, لیکن اس کو آپ اس کو بیٹ کر سکتے ہیں آپ, لیکن ختم نہیں کر سکتے. یقیناً کچھ چیزیں جو ہے وہ نیچرل ہوتی ہیں, مگر اس کے اندر ڈسکریمنیشن یا اس کی وجہ سے جو ہے آپ کسی کو ڈاؤن فیل کرنا شروع کر دیں, ڈاؤن کرنا شروع کر دیں. قانون جو ہے نا یہاں کا, جی, وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ کسی کو آپ کو ہیٹریٹ کرتا ہے تو آپ اس کو کورٹ میں لے جاؤ. یقیناً. محمود صاحب بہت شکریہ, آپ شامل ہوئے ہیں اور آپ نے اپنی ایک بھرپور رائے کا بھی اظہار کیا ہے, اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے ہیں. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی, نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ آپ نے جو آج کا ٹاپک رکھا ہے کرسمس کے اوپر, جی, یہ انتہائی دلچسپ اور انٹرسٹڈ وہ ہے پروگرام ہے, کیونکہ اس ملک میں ہم رہتے ہیں, ہم لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں, تو ہمیں اس ملک کے ہر بات کو اپنانا چاہیے, ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے. اچھا, یہی نہیں کہ ہم پاکستان سے لوگ یہاں پر آئے ہیں, انڈیا سے بھی آئے ہوئے ہیں, کئی قسم کی ذاتیں رہتی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, کتنی ان میں وہ ہیں ذاتیں ہیں, جی, ان کے سب کے ہر ایک کے تہوار آتے ہیں. یقیناً آتے ہیں, ہمارے بھی تہوار آتے ہیں. کرسمس ایک ایسا دن ہے, ایک ایسا مہینہ, یہ دسمبر کا ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہمارے قائد اعظم کا ڈے بھی ہے, اور اس میں ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کا دن بھی آتا ہے, جن کو یہ جیزس کہتے ہیں. اب قرآن شریف میں کرسمس کا کہہ دیں, عیسائیت کے اوپر کہہ دیں, پیراگراف بھی ہے, اور اس پیراگراف کو آپ پڑھیں, عیسائیت کہاں سے نکلی ہے. ہم عیسائیوں میں سے تو نکلے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے, کس کس کے اوپر 4 کتابیں اتری تھی, زبور, توریت, انجیل, یہ سب ایک ہی ہمارے رسول پاک ہی تو ہیں. جی بالکل, نہیں یہ بات تو بالکل صحیح ہے, یہ تو ہمارا بنیادی ایمان کا حصہ ہے کہ نبیوں کے اندر تفریق کیے, مطلب کسی ایک نبی کو نبی نہ ماننا جو ہے وہ دراصل مطلب آپ اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ بنیادی کتابوں کے اوپر اور نبیوں کے اوپر اور جو ایمان کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے بغیر. جو بات ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کس حد تک شریک ہونا چاہیے, اور خاص طور پر وہ جو کبھی کبھار ایک بالکل ایکسٹریم جو ایک رویہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس حوالے سے کرسمس کے حوالے سے کسی سے بات چیت نہیں کریں گے, ان کو وش کرنا, ان کو جو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ان کو مطلب ان کی خوشیوں کے اندر شریک ہو جانا, وہ بھی بالکل جو ہے اس سے بھی کنارہ کش جو ہے وہ ہو جائے. تو اس حوالے سے ہم بات چیت کر رہے ہیں, آپ اس میں کچھ کنکلوڈ کریں گی؟ جی انکلوڈ یہ میں کروں گی کہ دیکھیں یہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں, ان کی دلجوئی کرنا ہمارا کام ہے, ہم ان کی دلجوئی کریں, یہ ہماری دلجوئی کریں. ہمارے اچھے برے جو طریقے ہیں ہم اپنے پاس رکھیں. ہم ان لوگوں نے ہمارے جتنی بھی قرآن میں سے اچھائیاں ہیں سب ان کے پاس ہیں. یہ کسی کا دل نہیں دکھاتے, یہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے, یہ کسی کے پیٹھ پیچھے چھری نہیں مارتے ہیں تو اپنے لوگ مارتے ہیں. مارتے ہیں کہ نہیں مارتے؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, وہ بالکل ایک دوسرا ٹاپک ہے, اس کے اوپر ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ اس ٹائم بھی بات کریں گے. کالرز جو ہیں مزید موجود ہیں. آپ نے بہت ایک اچھی بات کہی ہے کہ ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیے اور ان کی جو خوشیاں ہیں اس کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو بہت اچھی اور آپ کی ایک اپنی جو ہے بہت فرم جس کو کہنا چاہیے وہ رائے ہے, وہ یقیناً اس کے اوپر آپ خود بھی عمل کرتی ہوں گی, آپ کی جو باقی جو جنریشن ہے وہ بھی اس کے اوپر عمل کر رہی ہوگی. نیکسٹ کالر جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جمالی صاحب اینڈ روحان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی جی میں نے آپ کو بتانا, کیونکہ کچھ ہفتے پہلے آپ نے یہ کرونا کا بھی پروگرام شروع کیا تھا, تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرا بیٹا ٹیچنگ کرتا ہے تو مجھے اس کا ڈر ہے, تو اس بیچارے کو 3-4 دن سے یہ ہو گیا ہے. اچھا, تو آپ نے خاص دونوں نے دعا کرنی ہے اس کے لیے, میں بہت کل سے پریشان ہوں.
بالکل بالکل اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے. بڑی عید کے بعد سے نا، عید الضحیٰ کے بعد سے نا ہماری ملاقات نہیں ہوئی، وہ اسی ڈر سے کہ ایک دوسرے کے پاس نہ جائیں، تو آپ نے خاص دعا کرنی ہے. جی بالکل بالکل اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، آپ سب کو محفوظ فرمائے. یقیناً یہ مشکل ٹائم ہے اور اس مشکل وقت سے ہم سب نے اکٹھے ہو کر بہت اچھا کیا ہے آپ نے کال کی ہے اور کال کر کے جو ہے وہ شامل ہوئی ہیں. اور یہ کرسمس کا آپ جو کہہ رہے ہیں نا، مجھے یہاں پہ آئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہوا ہے. اچھا پتہ کیا بات ہے، ہمارا کلچر، ہمارا لباس، ہماری فوڈ سب ان سے علیحدہ ہے. ہم نے کافی دفعہ، ایک دفعہ میں نے کوشش کی ان لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے کی کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان کو بلائیں کریں، لیکن ہم مکس اپ نہیں ہو سکے. بالکل ہر چیز ہماری ڈفرینٹ ہے. اس میں ہمارا مذہبی آڑے آ جاتا ہے. اچھا اس میں مطلب کہ ہمارا ان کا لباس، ہر چیز ہمارے سے ڈفرینٹ ہے. تو ہم نے سوچا کہ یہ کام نہیں چل سکتا. میرے ہسبینڈ کی کمیونٹی ریلیشن آفیسر کی کونسل کی جاب تھی. وہ مطلب کہ کرسچین بھی، ہندو بھی، انگریز بھی، سب کے ساتھ ہمارا مطلب تعلق رہتا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنی عید مناتے ہیں تو اکیلے خود مناتے ہیں، اپنی فیملیوں کو بلاتے ہیں. وہ نہ ہم نے ان کو بلاتے ہیں، نہ وہ آنا پسند کرتے ہیں. یہ ہمارا اپنا پرائیویٹ فنکشن ہے. اور جو کرسمس، اچھا دیکھیں اس میں اس کا جو ایک ڈیفرنٹ اینگل ہے نا، وہ یہ کہ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھروں پر جا کر اس کو سیلیبریٹ کریں. مطلب ایک کارڈ دے دینا، چاکلیٹ کا ایک باکس جو ہے وہ دے دینا، ٹھیک ہے. یا یہاں تو بہت ساری کمیونٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی اپنی کمیونٹی عید میں، رمضان میں، بلکہ ایون کرسمس کے اوپر بھی بریانی پکا کر جو ہے وہ ان کے گھر میں دے دیتی ہے کہ بھئی آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو آپ کی خوشیوں کے اندر شریک ہونا چاہ رہے ہیں. وہ تو بالکل ایک دوسرا اور تیسرا اور چوتھے درجے کے اوپر آتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں یا آپ کسی کو اپنے گھر بلائیں. اس کے لیے تو بہت ایک انڈرسٹینڈنگ اور بہت ساری جو فریکوینسی ہے نا وہ میچ ہونی چاہیے میرے خیال ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم بات چیت کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور آپ نے دعا کے لیے بھی کہا، اس کو بھی ہم بالکل اپنی دعاؤں کے اندر شامل کیے میں اپنے بھائی کو. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے. روحان اور بھی کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ہمیں ضرور حصہ لینا چاہیے دوسری کمیونٹی کی نسبت. اسی لیے ہم سے یہ لوگ خار کھاتے ہیں کہ یہ why they always a Muslim is behind, why not they participate. Islam told us our boundaries, how far we can go. And ضرور اپنے نیبر کے ساتھ I think we should exchange a gift, not at a big amount. Like, it's nice to be, take a part in it. Something where. اچھا کس حد تک جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو آپ کے بچے ہیں، جو ینگر جنریشن ہے، اس کو جو ہم گائیڈ کریں، کس حد تک جو ہے ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے آپ کی اپنی اوپینین میں؟ Yes. We know the boundaries, like how we can go like drinking and other parties or something there. We know with some like elite classes always have a Christmas tree in their houses and all lighting. We shouldn't do that, but the other way, like in your neighbors, where we can stay safe and we can show them we are just living here, we're a part of the community. Stay isolated with other people. چلیں بہت شکریہ. آپ کی کچھ وائس کے اندر بھی ایک میرے خیال ہے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہے، تو آپ شامل ہوئے ہیں، بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنی رائے کا جو ہے وہ ایک اظہار کیا ہے. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شریک کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. ماشاء اللہ آپ کا ٹاپک بڑا اچھا ہے، لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو مذہبی لحاظ سے یہ دوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری حدیث ہے کہ جو بھی ہم میں سے کسی دوسری کی مشابت ایون کپڑوں میں بھی یا ان چیزوں میں، ہمیں مین چیز یہ دیکھنی ہے کہ ان لوگوں کا نظریہ کیا ہے. اگر دیکھیں ہم تو 1,24,000 پیغمبروں کے اوپر بلیو ہمارا ایمان نہیں مکمل ہوتا، لیکن جب یہ ساتھ یہ ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ استغفر اللہ، یہ جس نیت سے کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے،
تو اس لحاظ سے میرے خیال میں پھر ہمیں نہیں، کیونکہ دیکھیں ہم نے تو پھر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت والے دن کھڑا ہونا ہے. ٹھیک، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں کرتے، ہم عید کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں کوئی نہیں آ کے کہتے کہ وش کریں یا یہ وہ. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں اگر دینی لحاظ سے جائیں تو پھر یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں، جو آپ نے جو بات کہی ہے نا اس کے اوپر بڑی اچھی خاصی جو یہاں کے جو اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے، میں اسکالرز کا ورڈ خاص طور پر یوز کر رہا ہوں، ان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ جو پوری سیزنز گریٹنگ ہے اس کے لیے کارڈز جو ہیں وہ پرنٹ کروائے ہیں اور وہ لوگوں کو اس طریقے کے جو ادارے ہیں ان کو وہ بھیجتے ہیں. اچھا، مشابہت جو ہوتی ہے نا وہ تو بہت ایک وسیع اور ایک بہت جامع ورڈ ہے، اور اس کے اوپر میں نے بھی خود بھی اچھا خاصا جو ہے وہ پڑھا ہے. تو یہ کسی کو میری کرسمس، کسی کو ہیپی کرسمس کہہ دینا، ٹھیک ہے، یا کسی کو کارڈ دے دینا، یہ ایک چاکلیٹ جو ہے وہ اس کے اس سے یہ مشابہت کے اندر نہیں آتی ہے. یہ کسی کی خوشی کو آپ ایک خندہ پیشانی کے ساتھ محسوس کریں اور آپ اس کو یہ کہیں کہ جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس میں کہاں سے مشابہت کا پہلو تو بالکل بھی نہیں آتا. اور دوسری ایک اور بات یہ کہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اگر کوئی ان کا مذہبی نظریہ موجود بھی ہے، ویسے تو یہاں 90% جو لوگ ہیں ان کا مذہبی نظریہ کرسمس کے اندر کوئی موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک سوشل اور کلچرل جو ایک ایونٹ ہے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ موجود بھی ہے تو آپ اس کے مذہبی نظریے کو نہیں، آپ تو اس کی جو ایک جو اس کی خوشی ہے اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کو مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو. تو اس کے اندر تو مشابہت نہیں ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ یہ تو اسی نظریے سے ہی جنہوں نے یہ دین رکھا ہوا ہے نا. دیکھیں ٹھیک، پیغمبر تو ہم سارے پیغمبروں کو جب تک ہم نہ مانے ہمارا مان نہیں مکمل ہوتا، ٹھیک، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن ان کا نظریہ تو ہے، یہ چرچ میں بھی جاتے ہیں، دن پرے بھی کرتے ہیں نا. ان کا نظریہ یہ نہیں ہم کہہ، ہو سکتا ہے ینگ جنریشن میں ذرا کم ہو، ہے بالکل یہ ہے، کیوں نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے ہی کرتے ہیں. دیکھیں سلیو وغیرہ. لیکن میرے خیال میں اگر اس لحاظ سے سوچیں، ہاں نیو ایئر کا کوئی نہیں ہے، وہ ہم بھی فالو کرتے ہیں، وہ 150 بھی آپ کہہ دیں ہیپی نیو ایئر سیزن گریٹنگ. لیکن آج کل کے بچے بھی بہت انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے اپنی رائے جو ہے وہ اس کا اظہار کر دیا ہے. روحان، نیکسٹ کالر کو شامل کر لیں، آپ ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. میں خیال میں دیکھیں آواز. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. میں آواز کٹ رہی ہے. جی نیکسٹ کالر کی طرف چلے جاتے ہیں. السلام علیکم. جی آپ ہیں لائن پر، نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بات کیجیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں بات یہ کروں گی کہ میرا یہ جو آج کا جو موضوع ہے نا ہم سب کا ہی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ آپ نے جو رکھا ہے نا کہ رویے ٹھیک رکھنے چاہیے، ان کو کہہ دینے سے واقعی کوئی حرج نہیں. بٹ جو ابھی میری بہن نے پہلے کہا ہے کہ ان کے ہسبینڈ تھے، ان کے ساتھ کاؤنسلر تھے یا کچھ سم تھنگ کچھ اس طرح، مگر یہ لوگ خود بھی مکس نہیں ہوتے. ہم لوگ تو ان کے ہر چیز کو مطلب بڑی تہذیب سے ان کا ادب بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے رویے بھی کرتے ہیں. مگر یہ جب ہماری عید اور رمضان ہوتا تھا اللہ کی طرف سے تو یہ بیماری آئی. مسجدوں میں جب ہم جاتے تھے تو پورے لوگ ہمیں اتنی بری نگاہ سے دیکھتے تھے کہ جس کا اندازہ انسان کر سکتا. تو پھر ہم کوائٹ ہو کے روڈ سے کراس کر دیتے. اور رہی کرسمس کی بات، میں آنیسٹلی بتاؤں کہ میرے یہاں ایک فیملی ہے، تو وہ لڑکی جو ہے تو وہ شاپ پہ جب آتی تھی، پہلے وہ کنورٹ نہیں تھی، پہلے وہ کرسچن تھی. اس کو جو اس کے کسٹمر تھے نا، وہ جب کرسمس آئی لاسٹ ایئر کی بات ہے، تو وہ گزرتے میری کرسمس، تو وہ آگے سے کہتی نو آئی ایم مسلم، آئی ایم نو کرسمس سیلیبریٹ. تو مطلب اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. اچھا دیکھیں یہ اس میں دو باتیں آپ نے جو ہے نا وہ کہی ہیں. اور ایک بات تو یہ کہ کسی ایک آدھ فرد کے رویے سے جو ہے نا ہمیں اوور آل جو ہے کسی کو جنرلائز نہیں کر سکتے ہم، ٹھیک ہے. اس کو جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی سارے لوگ بھی جو ہے نا. اچھا ایک جو اہم بات ہے نا، مکسنگ بالکل ایک علیحدہ چیز ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کسی کے ساتھ مکس ہونے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بالکل سیپریٹ چیز ہے. مگر جو میرا اپنا مشاہدہ ہے، یقیناً اگر آپ نے اس طریقے کی پریکٹس کی ہو تو
رمضان میں ہم نے اپنی جہاں بھی ہم رہیں نیبرہڈ جو ہے اس کے اندر افطار وغیرہ جو ہے وہ شیئر کیے اور لوگوں نے وہ اس کو بہت پسند کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں محسوس یہ کیا کہ کیا یہ آپ واقعی ہمارے لیے آپ یہ فوڈ لے کے آئیں. اچھا پھر اس کے بارے میں جو ہے نا پوچھنا، وہاں سے آپ کے پاس جو ہے نا وہ وینیوز شروع ہوتے ہیں، اوپن ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دینے کے لیے جا رہے ہیں کرسمس کو، اور اگر وہ ریلیجیس بھی ہے، اس کے پاس ریلیجن بھی موجود ہے، تو آپ کے پاس ایک یہ وینیو بنتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم بھی جیزس کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کے فالوورز میں سے ایک ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو ڈینائی نہیں کرتے. یہ تو ایک آپ کے پاس، مگر یہ کہ اگر آپ اس کو بالکل ہیپی کرسمس کو بھی آپ کر دیں نہیں جی نو کرسمس، اور تو اس میں تو بات چیت جو ہے وہ وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. اور بہرحال آپ کو یہ ایک بات بہت اہم ہے کہ ہم یہاں اس معاشرے کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنی بات جو ہے وہ اپنا جو امیج ہے، اپنا جو ایک پازیٹیو امیج ہے وہ کس طریقے سے ہم کریٹ کر سکیں گے، جبکہ ایک اوور آل پوری جو سوسائٹی ہے وہ بالکل آپ کے اگینسٹ میں جا رہی ہے. جی نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ اور کالرز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے بھائی. جی بھائی صاحب. جی اسلام کو اگر آپ تحقیق کریں تو آپ نے تو تحقیق کی ہوئی ہے، میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں، ہے یہ شانتی اور امن کا مذہب ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن کیا ہم اس شانتی کو اور اس کو جناب ہم کسی چیز پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ ایک دو بلٹ پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں وہ کرنا چاہیے جو یہ کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ جناب کل چرچ میں جانا شروع ہو جائیں، شراب خانے میں جانا شروع ہو کر، اور دوسری جو قباحت ہیں ان کو بھی اڈاپٹ کرنا شروع ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں 1601 سے لے کر 1947 تک یہ رہے، فاتح کی حیثیت سے گئے، لیکن ہمارے ملک میں یہ رہے. کیا انہوں نے ہمارا ایک بھی تہوار منایا تھا؟ تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں بائبل کے مطابق اور قرآن مجید کے مطابق 25 دسمبر کو تو کرسمس ہوتی نہیں ہے، کیونکہ وہ کھجور کے پھل تھے، کھجور پکی ہوئی تھی. جب سیدہ نے جناب اپنے سیدہ مریم نے جب اس کو ہلایا تو کھجور گرنا شروع ہو گئی. کھجور تو میں بھی وہاں ہوا ہوں، آپ لوگ بھی میرے خیال میں سارے ہوا ہے، وہاں تو کھجور جون جولائی میں پکتی ہے. تو تیسرا یہ ہے کہ پیگن فیسٹیول ہے، 1000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ پہلے پیگن فیسٹیول مانا جاتا تھا. آج بھی اس کے سٹون ہینج میں آج بھی اس کو منایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں غور کرنی چاہیے. چلیں بالکل ٹھیک ہے، آپ نے پروگرام کے بالکل آخر میں کچھ نئے پوائنٹس جو ہیں وہ ایڈ کیے ہیں، اور ایک نیا جو زاویہ ہے وہ مختلف حوالے سے اس کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے اور سوچا جا سکتا ہے. اس میں سے کچھ پہلو ایسے ہیں یقیناً کہ جن کے اوپر ہم نے آج کے اس پروگرام کے اندر بات نہیں کی تھی. کچھ اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ابھی میں نے تھوڑی دیر سے ہی پروگرام شروع سے نہیں دیکھا. جی 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 بالکل بات. جیسے میں کام کرتی ہوں نان مسلم میں، وہ مجھے تحفے دیتے ہیں کرسمس کے موقع پر، آج بھی دیے ہیں، وہ میں قبول کر لیتی ہوں، بہت تھینک یو کہہ کے بہت اچھی طرح. میں ان کو کرسمس کارڈ نہیں دیتی، میں ان کو اس موقع پر تحفے نہیں دیتی، میں ان کو ہیپی کرسمس بھی نہیں کہتی. لیکن جب مثال کے طور پہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر میں ان کو کہتی ہوں ہیو اے ریسٹفل ٹائم آف، آپ کا وقت مطلب آپ کو آرام ہو، آپ کو ایسا ہو. بیکاز دس از دا تھنگ ویئر یو ہیو ٹو گیٹ بیلنس اینڈ یو ہیو ٹو ڈرو اے لائن سم ویئر، کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے. تو تحفے آئی تھنک کسی کو تحفہ قبول نہ کرو، آئی تھنک دیٹس ناٹ میرے حساب سے صحیح نہیں بیٹھتا. لیکن اس سے مطلب بڑھ کر میں اور کوئی چیز نہیں کرتی، بالکل نہیں. مطلب بہت ادب احترام نہ wish them you hope you have a restful time off، ان کے تحفے قبول کرنا. اور جنرلی اس موقع پر جسے آج بھی ہمارے ہو رہی تھی ایسے حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو بتا رہی تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بائبل کے بنسبت زیادہ آتا ہے، اس ہمارا چیپٹر ہے ان کے نام پر. وہ تھوڑا تھوڑا ایسی میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے. بہت بہت شکریہ، آپ بالکل پروگرام کے آخر میں شریک ہوئی ہیں اور بہت اچھی آپ نے ایک اپنا جو ایکسپیرینس ہے نا، پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کیا ہے. آپ کی بات یقیناً ہم مزید سنتے ہیں، مگر ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے بالکل اختتام کے اوپر. روحان میں یہ چاہوں گا کہ اگلے 30 سیکنڈ میں آپ اس کو کنکلوڈ کر دیں پوری آج کی اس گفتگو کو. ناممکن ہمارا، میرے خیال میں جس قدر ماشاءاللہ جتنا آپ کر سکتے
اس قسم کے آ رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں ابراہیم ایک جو کنکلوژن میری نظر میں میرے خیال میں اکثر مائی کالرز نے جس چیز کی بالکل صحیح نشاندہی کی ہے, کسی بھی تہوار کو منانے میں اور منانے والوں کی انسانوں کی خوشی میں شامل ہونے میں فرق رکھنا چاہیے, اور یہی وہ فرق ہے کہ جس کو میرے خیال میں ہمیں لے کے چلنا چاہیے کہ اس تہوار کو اختیار کرنا, منانا یہ بالکل مختلف چیز ہے, لیکن جو منا رہے ہیں ان کو خوشی میں خوش ہونا یہ بالکل مختلف چیز ہے. اس موقع کو استعمال کر کے ہماری جو آخری کالر تھی انہوں نے کس قدر خوبصورت بات کی, اس موقع کو استعمال کر کے آپ وہ پیغام دے سکتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں اچھا پیغام ہے. حضرت جی بہت شکریہ روحان, آپ بھی شریک ہوئے ہیں, باقی کالرز بھی. ناظرین بہت گفتگو کا دلچسپ سلسلہ تھا اور میرے خیال ہے روحان نے کنکلوڈ کر دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا, اپنے نیبرہڈ کا خیال رکھیں. اس مشکل وقت میں ہم سب کو اکٹھے ہو کر اس سے گزرنا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.